مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب مالک نصاب آدمی پر واجب ہے، مالک نصاب آدمی پر قربانی واجب ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حاضرین، آج کل سوشل میڈیا پر فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر اکثر کچھ کلپس چل رہے ہیں، کچھ ویڈیو آڈیو مختلف قسم کے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کوئی دے تو بھی ادا ہوگی، نہ دے تو کوئی بات نہیں، یہ کہا جا رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تو قربانی واجب ہے، پہلے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حج کے متعلق فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کعبۃ اللہ کا حج کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ کے لیے مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اور روزے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے۔ قربانی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تو جیسے نماز پڑھو حکم ہے، حج کرو حکم ہے، روزہ رکھو حکم ہے، قربانی دو یہ بھی حکم ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے، نماز روزہ حج فرض ہے اور قربانی واجب ہے، فرض کے بعد والا درجہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک علمی فرق ہے، وہ تو خیر عوام الناس کو عمومی طور پر سمجھ میں نہیں آتا، سمجھانا مشکل ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر، کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں ہے کافر، کوئی کہے حج فرض نہیں ہے مسلمان نہیں ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کا انکار کرنے والا گمراہ اور گناہ گار۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ قربانی واجب نہیں ہے تو وہ گمراہ بھی ہے، گناہ گار بھی۔ تو قربانی واجب ہے کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ لفظ وانحر سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قربانی دو، اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ معزز حاضرین، اس کے علاوہ دو حدیثیں قربانی واجب ہونے کے متعلق میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی دے سکتا ہے، لیکن استطاعت کے باوجود قربانی نہ دے تو سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی جس پہ واجب ہے، صاحب نصاب، مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا اور صرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے عید کی، کس منہ سے آتا ہے؟ کیا اسے یہ اتنا معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، قربانی واجب ہے، اس کو پتہ نہیں ہے؟ وہ مالی عبادت کرنا نہیں چاہتا تو کسل مندی اور تساہل کے ساتھ میں نماز بدنی عبادت کرنے کے لیے کیوں آیا؟ مال خرچ کرنے سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ گویا یہ فرمایا سرکار نے کہ جو آدمی عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الاضحیٰ کی قربانی میں فرق کرے وہ نماز بھی نہ پڑھے۔ تو جیسے نماز واجب ہے قربانی بھی واجب ہے۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں دیتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حاضرین، اگر کوئی کام کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوتا، مثال کے طور پر اسکول میں جو وقت ہوتا ہے، مدرسوں میں، اسکولز میں جو وقت ہوتا ہے 9 سے 4 بجے تک، مثال کے طور پر اس وقت میں اگر کوئی نہ آئے تو طلبہ کو سزا ملتی ہے، استاد نہ آئے تو اس کا مشاہرہ کاٹا جاتا ہے، تنخواہ کاٹی جاتی ہے، غیر حاضری ڈالی جاتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ شام کا ایکسٹرا ٹائم، زائد وقت، اس میں اسٹوڈنٹ آئے خود پڑھ لے، استاد بھی آئے پڑھائے، تو مینجمنٹ سے اگر ہو سکے تو انعام دے گا۔ اگر کوئی نہ آئے تو کسی کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی، اسے ڈانٹا نہیں جائے گا، کیوں نہیں آئی یہ نہیں کہا جائے گا۔
مطلب جس کام کا کرنا ضروری نہ ہو اس پہ ڈانٹا نہیں جاتا، اور جس کام کا کرنا ضروری ہو اسی پہ تنبیہ کی جاتی ہے، اسی پر وعید سنائی جاتی ہے، اسی پر ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے۔ تو قربانی ضروری ہے، اسی وجہ سے تو سرکار نے فرمایا طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں دیتے اور نماز پڑھنے کو آتے ہیں، کیوں آتے ہو جاؤ، عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو۔ سرکار نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا، قربانی دے تو بھی چاہے درست ہے، نہ دے تو بھی درست ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ڈانٹتے، سرکار کبھی ناراضی کا اظہار نہ فرماتے، وعید ظاہر نہ فرماتے اور سختی کا اظہار نہ فرماتے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین مہربانی کا اظہار فرماتے ہیں، بلکہ سرکار کی مہربانی تو ایسی ہے کہ بعض صحابہ کرام رات رات بھر عبادت کر رہے تھے تو ان پر حضور نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، ایسا مت کرو کہیں کمزور نہ ہو جاؤ۔ مہربانی حضور کی تو ایسی ہے، اگر قربانی دینا بھی درست نہ دینا بھی درست ہوتا، قربانی دینا صرف مستحب ہوتا تو سرکار کیوں ڈانٹتے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو کیوں فرماتے؟ یہ فرمانا بتا رہا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اور معزز حاضرین، اس کے علاوہ اور ایک دلیل ہے قربانی واجب ہونے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے ابھی جو حدیث سنائی وہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف کی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ چند صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی دو، جس نے قربانی پہلے دی وہ نماز کے بعد دوبارہ دے۔ تو قربانی اگر مستحب ہوتی تو پھر نماز کے بعد دوبارہ دینے کا حکم حضور کیوں فرماتے؟ نماز کے بعد دوبارہ دینا اسی لیے ہے کہ قربانی واجب ہے اور اس کا محل، اس کی جگہ، اس کا وقت نماز کے بعد ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے، نماز ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں۔ ظہر کے بعد والی نفل اگر کوئی پہلے پڑھ لے، ظہر سے پہلے پڑھ لے، فرض سے پہلے اگر کوئی پڑھ لے تو کیا کہیں گے؟ ظہر کے بعد والی نفل بعد میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی پہلے پڑھ لیا ہے تو نماز نفل تو ہو جائے گی، لیکن ظہر کے بعد جو نفل ہے وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے پہلے نماز پڑھی نفل جو بعد میں پڑھنی تھی، اب پہلے پڑھی نا، یہ غلطی کی ہے اس وجہ سے بعد میں بھی پڑھو، ضروری ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ قربانی بعد میں دینا ہے نماز کے۔ اگر کوئی پہلے دے دیتا ہے تو پہلے جو دیا وہ قربانی نہیں ہوئی، جانور حلال ہوا، کھا سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی ادا کرنا ہے تو پھر پہلے ہی بعد میں ہی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو ضروری ہے، اس وجہ سے تو سرکار نے بعد میں نماز کے دوبارہ قربانی دینے کا حکم فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ 2 حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی دینا صاحب نصاب، مالک نصاب پر واجب ہے۔ اب ہم جب یہ سمجھ چکے ہیں تو کچھ لوگ ہیں، آپ حضرات سنیں گے، ہو سکتا ابھی تو بہت دن سارے باقی ہیں، آپ تک پہنچیں گے اس طرح کے ویڈیوز وغیرہ جس میں بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ قربانی دینا واجب نہیں ہے، دیں بھی تو چلے گا، نہیں دیں بھی تو چلے گا۔ اب ظاہر ہے کوئی بولنے والا یوں تو نہیں بولے گا، اس کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہوگی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہر کہنے والا جو بھی کہہ رہا ہے وہ یہ کہے کہ میں قرآن پڑھ کے بول رہا ہوں،
تو بھی بات صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہے کہ میں حدیث پڑھ کے بول رہا ہوں تو بھی اس کی بات صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ یہ کیوں کے لیے ایک مثال دوں گا میں. قریب 8 سال پہلے، تقریباً 8 سال پہلے منصف اخبار میں ایک غیر مسلم کی طرف سے اردو زبان میں ایک آرٹیکل چھپا تھا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری تباہی کا وقت آ گیا، اب تم سکڑ جاؤ گے، تم کو بلندی نہیں ملے گی، ترقی نہیں ملے گی. تو تم کو ترقی نہیں ملے گی، یہ بات کہہ رہا ہے کون؟ غیر مسلم. اور اس پر اس نے کوئی غیر مسلموں کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیا. اب کوئی غیر مسلم بھی حدیث کا حوالہ دے گا تو آپ مان لیں گے نہیں حدیث بول رہا نا، بات صحیح ہے. جناب غیر مسلم یہودی عیسائی سب حدیث قرآن پڑھ کے تو بہکاتے ہیں. اگر وہ بولیں گے تورات میں ہے تو آپ کب مانیں گے؟ انجیل میں ہے تو آپ کب مانیں گے؟ کوئی دوسرا کہے کہ رامائن، رگ وید، مہا بھارت میں ہے تو آپ کب مانیں گے؟ آپ کو منوانے کے لیے قرآن و حدیث کا نام لینا ضروری ہے. اسی لیے ہر گمراہ آدمی قرآن و حدیث لے کر آتا ہے، لیکن ہر کسی کی لائی ہوئی حدیث صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کا مطلب وہی ہونا ضروری نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر اس غیر مسلم نے کیا کہا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا. سرکار نے فرمایا اسلام کا آغاز چند لوگوں سے ہوا اور سارے مسلمان آخر میں تھوڑے ہی رہ جائیں گے. سارے مسلمان آخر میں تھوڑے ہی رہ جائیں گے. یعنی ابتدائی زمانے میں جیسے سرکار کے اعلان نبوت کے بعد میں 40، 50، 60، 100 تعداد بڑھ کر بڑی مشکل سے 500-600 تک تعداد تھی صحابہ اکرام کی. جب ہجرت کر گئے تو اس کے بعد تعداد بڑھی. تو جیسے اسلام ابتدا میں چند لوگ تھے مسلمان ماننے والے، آخر میں بھی مسلمان اتنے ہی رہ جائیں گے، یہ کہہ رہا ہے. لیکن یہاں فرق ہے. میں وہ حدیث کا مطلب کیا ہے وہ سمجھانے کو نہیں جاؤں گا، اس کے لیے ایک لمبی 1 گھنٹے کی تقریر ہوں گی، وہ نہیں بتاؤں گا میں. مگر حدیث شریف پڑھ کر ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے آپ کو، آپ مانیں گے اس کو صحیح؟ ہم نہیں مانیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت حق پر اس طرح قائم رہے گی کہ ہمیشہ سب پر غالب رہے گی. سرکار تو یہ فرما رہے ہیں یہ امت ہمیشہ سب پر غالب رہے گی. ہمارے سامنے وہ حدیث شریف ہے، مگر اس کا مطلب کیا وہ ایک الگ بحث ہے. بس ایسے ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں حاضرین، چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی دینا واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ وہ بھی حدیث بتا رہے ہیں، آپ سنیں گے. حدیث شریف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی دینا چاہے، من اراد ان یضحی فلا اظفارہ، جو آدمی قربانی دینا چاہے وہ اپنے ناخن نہ نکالے. تو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو قرآن حدیث میں آیا کہ قربانی کوئی دینا چاہے. قربانی اگر واجب ہوتی تو حضور یہ نہیں فرماتے قربانی دینا کوئی چاہتا ہے تو دے، بلکہ یہ فرماتے قربانی دو. تو یہاں کوئی دینا چاہے، چاہے کا مطلب دے بھی سکتے نہیں دے بھی سکتے. اب دیکھیے حدیث کیسے نکال رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں قربانی دینا چاہے تو ناخن نہ نکالے، بال نہ نکالے. چاہے تو کا مطلب یہ ہے کہ دے بھی سکتے نہیں دے بھی سکتے. اگر یہ مطلب ہے تو چلیے ہم 2 حدیثیں آپ کے سامنے ایسے ہی اور پیش کر دیتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کر لیجئے چاہے کا مطلب کیا ہے. حدیث شریف ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا من اراد الحج، جو آدمی حج کرنا چاہے
تو وہ احرام باندھ لے، خوشبو نہ لگائے، اس کے لیے قید وغیرہ پابندیاں بیان کی جا رہی ہیں آگے۔ تو یہاں بھی تو بتایا جا رہا ہے جو آدمی حج کرنا چاہے، جو آدمی قربانی دینا چاہے کا مطلب یہ ہے کہ دے تو بھی چلے گا، نہیں دے بھی تو چلے گا۔ تو کیا جو آدمی حج کرنا چاہے کا مطلب یہ ہے حج کریں بھی تو چلے گا، نہیں کریں بھی تو چلے گا؟ جی جناب، حج تو فرض ہے۔ پھر من ارادہ جو آدمی چاہے کے ساتھ بیان کیا، تو مطلب ارادہ چاہے کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے اس کا مطلب کریں نہ کریں دونوں جائز ہے، یہ کہنا غلط ہے بھائی۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو یہ بھی سن لیجئے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا من اراد ان یاتی الجمعۃ فلیغتسل، جو آدمی نماز جمعہ پڑھنا چاہے تو غسل کرے، نہیں پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھنا چاہ ہی نہیں سکتا، پڑھنا ضروری ہے۔ جو آدمی حج کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے تو چاہ ہی نہیں سکتا، استطاعت ہے، فرض ہے، کرنا ضروری ہے، حج جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی حضور نے چاہے کے ساتھ بیان کیا۔ تو قربانی میں فرمایا جو آدمی قربانی دینا چاہے وہ ناخن نہ نکالے، اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ قربانی دیے بھی تو چلتا، نہیں دیے بھی تو چلتا، کیونکہ حضور نے فرمایا چاہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھ کے یہ بھی بول دیجئے، حضور نے فرمایا جو حج کرنا چاہے، مطلب کرے بھی تو چلتا، نہیں کرے بھی تو چلتا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی جمعہ پڑھنا چاہے تو غسل کرے، مطلب یہ ہوا کہ جمعہ پڑھے بھی تو چلتا، نہیں پڑھے بھی تو چلتا، یہ مطلب ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ ارادہ کا مطلب چلتا نہیں چلتا نہیں ہے، کچھ نہیں چلتا، بس یہی چلتا کہ پڑھنا ہے، بس یہی چلے گا کہ قربانی دینا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو حدیث شریف سمجھنے کے لیے عقل اور بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، علماء کی صحبت کی ضرورت ہے، علم والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ یہ عالم دین سمجھاتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی خود سے سمجھنا چاہے تو پھر ایسے ہی ہوتا کہ چاہے نہ چاہے میں رہ جاتا۔ بہرحال اس طرح کی باتوں کی طرف ہم کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور ایک بات حاضرین، اور ایک سوال یہ بھی ہوتا، وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ایک تابعی راوی بیان فرما رہے ہیں، یہ دو حضرات شیخین سرکار کے دو صحابہ کرام قربانی نہیں دی، حدیث پاک ہے، یہ دو حضرات قربانی نہیں دیے، اور یہ فرمائے کہ ہم قربانی اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قربانی واجب ہے۔ الفاظ ہے، باضابطہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم قربانی اس لیے نہیں دیے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ حدیث لے کے بول رہے ہیں دیکھو اس میں تو آیا نا قربانی واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتا تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم دیتے۔ جی جناب، حدیث اور حالات کو سمجھو، معلوم ہوتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پہلے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی قربانی نہیں دی؟ یہ تو بتاؤ، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ان حضرات کے پاس کبھی دولت تھی اور کبھی نہیں تھی۔ جب دولت تھی تب قربانی دیے، اور جب نہیں تھی نہیں دیے۔ اور اس لیے نہیں دیے یہ بتانے کے لیے کہ جو غریب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ غریبوں پر بھی قربانی واجب ہے، اس لیے یہ غریب تھے ان دنوں میں، قربانی نہ دے کر بتائیں کہ دیکھو غریبوں پہ قربانی نہیں ہے، اور جن دنوں میں مالدار تھے قربانی دے کر بتائے دیکھو مالداروں پر قربانی ہے۔ ایک لفظ ٹکڑا کون سا بھی لے لیے، اب من مانی چلائے جہاں چاہے بولیں گے، کیسا ہوں گا بھائی؟ تو بہرحال اس طرح کی باتیں لوگوں میں افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شبہ پیدا ہو جائے، علماء کرام موجود ہیں، آپ حضرات علماء سے رجوع کریے۔ یہ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر آپ اپنا دین اس سے سیکھ نہیں سکتے،
اس لیے کہ انٹرنیٹ وغیرہ پر جو لٹریچر ہے، دین کا مواد ہے، جتنا انٹرنیٹ پر مواد ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 90% مواد یہودی عیسائیوں کا ہے، اسلامک لٹریچر، اور صرف 10% مسلمانوں کا ہے۔ آپ کیسے پہچانیں گے یہ مسلمانوں کا ہے یہ عیسائیوں کا ہے؟ یا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلاں عالم دین کا ہے۔ مثال کے طور پر جامعہ نظامیہ کی ویب سائٹ ہے، ہمارے حضرت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی ویب سائٹ ہے، تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ عالم دین ہے، ان کی بات کو ہم قبول کریں گے۔ اور بھی دیگر اہل سنت کے علماء کے موجود ہیں تو ان کی بات آپ قبول کریں گے، ورنہ آپ اگر انٹرنیٹ سے دین سیکھنا چاہیں گے تو گمراہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ زیادہ طور پہ انٹرنیٹ پر مواد اور لٹریچر غیر مسلمین کا ہے۔ تو بہرحال معزز حاضرین، اس طرح کی واجب غیر واجب، ہونے نہ ہونے، فرض نہیں ہے، آسان ہے، چلتا نہیں چلتا، اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگوں کو سنائی دیتی ہیں، ان باتوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ قربانی بہرحال صاحب نصاب پر واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک گھر میں کئی لوگ اگر ہیں تو پھر کئی لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک گھر کے کئی لوگ ایک دمبا بھی اگر دیں گے تو ہوگا، لیکن اب یہ بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کی تفصیلات بیان کریں گے کہ ایک دمبا یا ایک بکرے میں 7 آدمی یا گھر کے چند لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، کیا جو بھی جواب ہے حدیث پاک قرآن کی آیتوں وغیرہ کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں بیان کیا جائے گا۔